الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 3 حقوق آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر گویا کہ ہم پر جو چوتھا حق ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے وہ خود کائنات کے رب کی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی نہیں بلکہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آپ جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور جو آپ کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور نافرمانی کرنے کا نقصان ہمارا ہی ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے اور نقصان بھی ہمارا ہے۔ اگر اطاعت فرما برداری کریں تو ہمارا فائدہ ہے، اگر نافرمانی کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آپ نے تو ہمیں بتا دیا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، نہیں مانتے، جیسے آج کل کچھ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں آپ کی حدیث سنت اور فرمان آ جائے لیکن پھر بھی نہیں مانتے، تو فرمایا کہ جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچانا تھا، آپ تک پہنچا دیا، آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا، مان لیا تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانا تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابو عمر بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہوئی۔ وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، معاملہ ان کا نہ چلا تو انہوں نے باہر سے ہی دور سے سفر میں ہی انہوں نے آپ کو طلاق کا پیغام بھیج دیا، طلاق نامہ دیا، اور ان کے وکیل عیاش بن ابی ربیعہ ان کے ہاتھ انہوں نے طلاق نامہ اور پیغام یہ بھیجا، اور ساتھ 5 سا کھجور اور 5 سا جو ایک پیمانہ ہے وہ جو بھی ان کو نان و نفقہ کے طور پر دیے۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی میرے لیے، یہی نان و نفقہ ہے؟ تو ان کے وکیل نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ دیا ہے تو انہوں نے نہ لیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سارا واقعہ آ کر سنایا، اور آپ نے فرمایا لیس لک علیہ نفقۃ، ان کے اوپر آپ کے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں ہے، انہوں نے دیا ہے، یہ ان کا چلو ان کی مہربانی ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طلاق بھی دیں تو عورت کے حقوق اور اس کے ساتھ کچھ نرمی کا پہلو اختیار کریں، چاہے جائے کہ اس کو گالیاں اور برا بلا اور مار پٹائی کی طرف آئیں، بلکہ اس کے ساتھ جتنے ہو سکے کو تعاون کریں، کو لے دے کے معاملہ طے کرنا چاہیں۔ تو عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں آدمی نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں اپنے بارے میں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید کو ناپسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ حکم دیا تو میں نے آپ کی بات کو مانتے ہوئے، آپ کے فیصلے کو مانتے ہوئے، آپ کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوبارہ کہا اور ساتھ کہا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ کی بات کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تمہارے لیے فائدہ مند ہے،
خیر لکی، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو فرماتی جب آپ نے یہ کہا طاعت اللہ و طاعت رسول ہی خیر لکی، کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رسول کی بات کو ماننا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو میں نے نکاح کر لیا۔ تو فرماتی ہے پھر ایک وقت آیا کہ اتنا اچھا ہمارے گھر کا نظام چلا کہ باقی عورتیں میرے اوپر رشک کیا کرتی تھیں۔ اللہ نے اتنی خیر، اتنی بھلائی دی اور اتنے فوائد اور اتنا سکون دیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی وجہ سے، کہ آپ نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسول ہی خیر اللہ کی، اللہ رسول کی بات ماننا تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو واقعی بہتر ہوا۔ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی سنت اس لیے مانیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو انشاءاللہ وہ تو ہے ہی بہتر۔ تو اگر نیت اور ارادہ بھی ہو تو مزید اللہ تعالیٰ اس میں بہتری والی آسانی پیدا کرے گا۔ اگر ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور اعمال بھی بجا لاتے ہیں، تو وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے اعمال کی قبولیت کا معاملہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرواؤ۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں عمل کرتا ہے، کام تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ کام نہیں کرتا، تو اس کام کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ اس نماز کا، اس عبادات کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ایسا عمل اللہ کو کیسے؟ اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں لیکن وہ مشروط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو کامیاب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ نہیں قبول ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان معاشر سج جائے گا، حوض پہ بیٹھا ہوں گا اور میرے حوض کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے میں ان کو پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میرے اور ان کے درمیان اچانک ایک دیوار، پردہ، ہائے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، میں کہوں گا آنے دیں، یہ میرے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، میری امت ہے، آنے دیں، نمازی ہے۔ تو کہا جائے گا انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کچھ دین میں اضافہ کر لیا تھا، کیا نئے نئے طریقے گھڑ لیے تھے، نئے نئے انداز اور نئے نئے انہوں نے معاملات کر لیے تھے اپنے لیے، آپ نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شافر معاشر ہیں، جو بڑے نرم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن من غیر بعدی، جنہوں نے میرے طریقے کو ہی بدل دیا ہے ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، جہنم رسید کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، لعن اللہ الواشمات والموتشمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو گوندنے والی اور گدوانے والی اور چہروں کے اوپر سے بال خوبصورتی کے لیے اکھاڑنے والی اور اپنے دانتوں میں خلا پیدا کروانے والی تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ تو بنو اسد قبیلے کی ایک عورت، اس نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی اور وہ آئی اور کہا اے عبداللہ تم نے فلاں فلاں عورت قسم کی عورت پر لعنت کی ہے؟ فرمایا ہاں، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اور قرآن میں لعنت ہو، میں اس پہ لعنت نہ کروں؟ میں نے کون سی اپنی طرف سے کی ہے؟ کہا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید کے اندر تو کوئی نہیں ہے ایسی بات، قرآن مجید میں تو کوئی لعنت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس کا حکم دیں، جو ارشاد فرمائیں، جس کی اجازت دیں وہ کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے نہیں پایا؟ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس کے نافرمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہ بہت عام مسئلہ ہے، عام سیدھی بات ہے، لیکن ہم ایسے جھنجھل میں پھنسے ہوئے ہیں، چونکہ چنانچہ کر کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں جی، ساری دنیا کر رہی ہے جی، ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں جی، ایسے ہی کر رہے ہیں جی، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم یہ کر بھی لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور بھائی سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے بڑا کوئی حرج ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا کوئی حرج ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی، لو جی یہ کرنے میں آخر حرج کیا ہے، اس میں ہم نے کر لیا، کون سا برا کام کیا ہے؟ اور بھائی اچھا کام بھی مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار، اور ایک کہتا 100 بار اتنے یہ پڑھو، 100 بار یہ پڑھو، 100 بار یہ پڑھو، پڑھتے تو صحابی گیا اور جا کر کہا ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم نے دین کے اندر نئی نئی باتیں شروع کر دی۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ، جو دین کے اندر کوئی نیا کام کرتا ہے اور اس کو وہ اچھا کام سمجھتا ہے، آج اچھے کام سمجھ کے کر رہے ہیں نا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ اس میں حرج کیا جی، یہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جو دین کے اندر نیا نیا کام شروع کرتا ہے، یراہا حسنہ، اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، جیسے آج ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، فقد زعم انہ خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے گمان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار نہیں سمجھتا، وہ خائن سمجھتا ہے، خیانت کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل اور اظہار اور عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے دین کی امانت میں خیانت کی۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بات لمبی ہوگی، آخری ہم بات لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹیں گے جیسے غصے میں بندہ غضب کے اندر تیش میں آ کر کاٹتا ہے، اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹیں گے زور سے، اور وہ کہیں گے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، آپ کی اطاعت کرتے، آپ کے پیچھے چلتے، آپ کے اسوہ کو مانتے، آپ کے انداز زندگی کو ہم مان لیتے، اب سارے معاملات آپ کے طریقے کے مطابق کرتے۔ بھائیو آج کسی کو یقین ہی نہیں آتا، آج کوئی اس پہ غور ہی نہیں کرتا، جتنے کو لگا رہتے ہو، اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں عجیب۔ یہ فارمولہ ان کو نہیں آتا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، کان کھول کے سن لے، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور چبائے گا اور خود کاٹے گا، اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا، ان کے راستے کو لے لیتا، مجھے ان لوگوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ اور وہ کہے گا یا اللہ جن کے پیچھے میں لگا تھا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کے اوپر بڑی لعنت کر کہ انہوں نے مجھے بھی غرق کیا، مجھے بھی راستے سے ہٹایا اور خود بھی ہٹے ہوئے تھے اور مجھے بھی بہکا دیا ہے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پہ بڑی لعنت کر۔ لیکن بھائیو وہ وقت ختم ہو جائے گا، آج وقت ہے، آج مہلت ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، آ جائیں۔ اور یہ اتنی بڑی بات آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار خود کیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو مان لیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات کو نہ مانا، جیسے آج لوگ نہیں مان رہے، آگے چونکہ چنانچہ فلاں امام فلاں نے کہا، او کیا ویلیو ہے کسی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں، آپ کے فیصلے کے اور آپ کے حدیث اور سنت کے مقابلے میں کسی کا مقام ہے؟ کسی نبی کا نہیں ہے۔ ہم امتیوں کے چکر میں پھرتے ہیں اور اماموں کے چکر میں پھرتے ہیں۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور تم ان کے پیچھے چلتے اور مجھے چھوڑ دیتے، لَضَلَلْتُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات نہیں چلتی تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، وہ ایسے ہے جیسے جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے۔ آئیے اصلاح کیجئے، پلٹیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ذمہ چوتھا بڑا حق ہے اس کو اپنائیے اور اس کو پوری زندگی آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے انداز کو، آپ کے کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی رفتار کو، آپ کے اٹھن بیٹھن سارے معاملات کو اپنی زندگی میں اتاریں اور اس کے مطابق بنا لیں۔ یہی کامیابی، یہی کافی و شافی، اور یہی ہمارے لیے دنیا آخرت میں خیر و برکات اور بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ
ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔